بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الترکیب کتاب کا سبق نمبر 4 اسم موصول کے قواعد اور اجراء آج ہم سمجھیں گے۔ اگر اسم موصول کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ یا فعلیہ خبریہ آ جائے تو جملے کو اس کا صلہ بنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسم موصول ہوتا ہے الذی، اس کے بعد ایک جملے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا۔ وہ جو آگے جملہ آ رہا ہے وہ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، اس جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ جو اسم موصول کے بعد جملہ آتا ہے اس جملے کو صلہ کہتے ہیں، اور اس صلے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا پایا جانا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے گی اور اسم موصول کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پہ الذی واحد مذکر کا اسم موصول ہے، تو اس جملے کے اندر ہمیں ایسی ضمیر ڈھونڈنی ہوگی کہ جو اس کی طرف لوٹے گی اور اس کے مطابق ہوگی، یعنی کہ واحد مذکر کا اسم موصول ہے تو واحد مذکر کی ہی ضمیر ہوگی۔ اسی طرح یہاں پہ بھی واحد مذکر کا اسم موصول ہے تو اس جملے کے اندر آگے جو آیا، اس کے اندر جو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے واحد مذکر کی، وہ اسم موصول کی طرف اسم موصول کے مطابق لوٹے گی، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ یہی بتایا صورت میں جملے میں ایک ضمیر اصول اسم موصول کی جانب ضرور لوٹے گی۔ جیسے اب دیکھیں رأیت الذی ہوا یکرمک، اسم موصول کی ترکیب وغیرہ کیسے کی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے تو انہوں نے صرف ایک قاعدہ بتایا ہے، اس کے بعد آگے یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسم موصول عبارت میں کیا بنتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ مفعول بہ بن رہا ہے۔ رأیت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، کہ میں نے دیکھا۔ اب جس کو میں نے دیکھا ہے وہ اسم موصول کے بعد یہ پورا جملہ مل کے مفعول بہ بن رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ الذی اسم موصول، ہوا یہ مبتدا، یہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے اسم موصول کے بعد، ہوا مبتدا، یکرمک، یکرم فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور کاف ضمیر مفعول بہ۔ یکرم اس شخص کو دیکھا ہے جو تیری تعظیم کرتا ہے، یکرم میں نے دیکھا ہے اس کو جو تیری تعظیم کرتا ہے، یکرم جو تعظیم کرتا ہے، یکرم فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جو راجع بسوئے مبتدا ہے اور کاف ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ ہو گئی خبر ہوا مبتدا کی۔ ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اسم موصول کا صلہ، اور اسم موصول کی طرف ضمیر ہم نے لوٹانی تھی، وہ یکرم کی ہوا ضمیر اسم موصول کی طرف لوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے کوئی اسم ظاہر فاعل نہ ہو تو اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوتی ہے۔ تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے اسم موصول کا صلہ، اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر رأیت فعل کا مفعول بہ، یہاں پہ یہ مفعول بہ ہو گیا، فعل اپنے تو ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، یہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ جاء الذی ضربک، یہ انہوں نے اسم موصول کے بعد جملہ فعلیہ کے ہونے کی مثال دی، یہ جملہ اسمیہ کی مثال تھی۔ جاء فعل، الذی اسم موصول، ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے اسم موصول، اور دیکھیں الذی واحد مذکر کا ہے تو ہوا ضمیر لوٹی واحد مذکر کی، ضرب فعل ہوا ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول بہ منصوب متصل، ضرب فعل ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسم موصول کا صلہ، اسم موصول کی جو ضمیر لوٹانی تھی وہ بھی ہم نے لوٹا دی، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے یہ ہو گیا جاء فعل کا فاعل، کہ آیا، کون آیا؟ وہ آیا کہ جس نے تجھے مارا ہے، مارا ہے جس نے تیرے کو۔ ٹھیک ہے، تو آنے والا کون ہے؟ وہ شخص ہے، یہ پورا مل کے فاعل بن رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ یہاں پہ
اسم موصول مفعول بنا تھا، یہاں پہ فاعل بن گیا۔ تو آگے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کے، یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے، صلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسم موصول کے بعد جو پورا جملہ آتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے، اس جملے کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بہ، اور کبھی مبتدا اور کبھی خبر بھی واقع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے 3 چیزیں بیان کی۔ اچھا، یہ ہو گئی۔ اب دوسرا قاعدہ دیکھیں اس میں موصول سے متعلق۔ پہلی چیز ہم نے سمجھ لی کہ اس میں موصول ہوگا، اس کے بعد جملے کا ہونا ضروری ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی۔ اس جملے کو صلہ بولتے ہیں، صلے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس کے بعد آگے یہ بتا رہے ہیں کہ بسا اوقات صلے میں موجود ضمیر عائد کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ ضمیر جو اس میں موصول کے اندر ہم لوٹاتے ہیں، صلے کے اندر جو لوٹا رہے ہوتے ہیں اس میں موصول کی طرف، اس ضمیر کو ضمیر عائد بولتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ جو جملے کے اندر جو ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے، اب یہاں پہ من اس میں موصول ہے، تو جو ضمیر اس میں موصول کی طرف لوٹنی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی جملے کے اندر سے حذف ہو جاتی ہے۔ زرنی ومن ضربتو، زر صیغہ امر ہے واحد مذکر حاضر کا، اور آپ جانتے ہیں کہ واحد مذکر حاضر کا ہے تو اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل۔ زر، تو ملاقات کر، تو مل۔ نی، یہ نی ضمیر نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ منصوب متصل، کہ تو ملاقات کر مجھ سے، ومن ضربتو، تو مجھ سے اور اس شخص سے ملاقات کر جسے میں نے مارا۔ ومن ضربتو، من اس میں موصول، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پہلے واو معطوف علیہ، یہ یا ضمیر مفعول بھی ایسے نہیں ہے بلکہ معطوف علیہ ہے، واو عطف ہے۔ من اس میں موصول ہے، ضربتو فعل، تو ضمیر اس کا فاعل۔ اب جواب یہ مطلب یہاں پہ سوال تو یہ ہے کہ بھائی میں نے جس کو مارا ہے وہ ہے کون؟ تو اصل عبارت یوں تھی ضربتہ، یہ ہو ضمیر اس کے ساتھ ہے جو مفعول بہ ہے، کہ میں نے جس شخص کو مارا ہے تو اس سے ملاقات کر، مجھ سے بھی مل اور اس سے بھی مل۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں من اس میں موصول، اور من اس میں موصول یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد آپ اس کی طرف جو ضمیر لوٹائیں گے وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کی لوٹا سکتے ہیں، اس میں سے مناسبت کی مطابق، مطلب جیسی مطابقت ہو اس کے مطابق آپ نے ضمیر لوٹا سکتے ہیں من کی طرف۔ اور من جو ہے یہ ذوی العقول یعنی جو عقل والے صاحب عقل ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو من اس میں موصول، ضربتو فعل، تو ضمیر فاعل، اور ہا ضمیر یہاں پہ دیکھیں جو اس میں موصول کی تھی ضمیر عائد وہ لوٹنی تھی وہ حذف ہے، غائب کی ضمیر ظاہر لوٹتی ہے تو وہ حذف ہے۔ تو ضربتو فعل، تو ضمیر فاعل، اور ہو ضمیر مفعول بہ ہے جو لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف۔ اس میں موصول اپنے صلے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کے معطوف علیہ، یہ یا ضمیر معطوف علیہ معطوف مل کر زر فعل کا مفعول بہ، زر فعل انت ضمیر فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بتایا ہمیں پتہ کیا چلا کہ اس میں موصول کبھی بھی خود سے کلام کا جز نہیں بنے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ پیچھے جو جملہ تھا اس کا ایسے ہی جز نہیں بنا بلکہ آگے والے جملے سے مل کر یہ کلام کا حصہ بنتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے انہوں نے بتایا کہ اگر اس میں موصول کے بعد اکیلا جار مجرور ہو تو جار مجرور کو کسی فعل مقدر یعنی محذوف کے متعلق کر کے صلہ بنائیں گے، اور اگر اس کے بعد ظرف ہو تو فعل مقدر کا مفعول فی بنا کر صلہ بنائیں گے۔ بہرحال آسان بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس میں موصول ہے، اس میں موصول کے بعد بھائی ہم نے پڑھا کہ جملہ ہونا چاہیے، اب یہاں پہ تو جار مجرور آ گیا، تو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں موصول کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کو متعلق کر دیں گے، یہاں آپ فعل ہوگا وجدہ، وجدہ فعل کے متعلق کر دیں، یا ثبت فعل، وہ جو 6 افعال ہیں افعال عامہ جن کو بولتے ہیں، تو ان افعال میں سے غالباً 6 ہیں یا 5 ہیں، 1 منٹ میں کنفرم کر لیتا ہوں۔
جی یہ 5 افعال ہیں، افعال عامہ کہتے ہیں، حصول، وجود، ثبوت، کون اور نزول۔ تو یہ 5 افعال افعال عامہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی فعل نکال سکتے ہیں، ثبتا نکال سکتے ہیں، اسی طرح حصل نکال سکتے ہیں، وجدہ نکال سکتے ہیں، کانا نکال سکتے ہیں، وہ بہرحال فعل ناقص ہو جائے گا کون مصدر سے، اور نزلہ نکال سکتے ہیں۔ بہرحال جیسی مناسبت ہوگی جملے میں، تو اکثر طور پہ ثبتا نکالا جاتا ہے، تو ثبتا کو آپ محذوف نکالیں، اور ثبتا فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ضمیر فاعل آیا جو لوٹ گئی اس میں موصول کی طرف واحد مذکر کا۔ ہاں یہ مطابقت رکھنا ضروری ہوگی۔ جار مجرور یہ ظرف مستقر کیونکہ ہم نے محذوف نکالا، ثبت فعل ہوا ضمیر فاعل اور اپنے ظرف مستقر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے جا فعل کا فاعل۔ تو بس یہاں پہ یہی سمجھا رہے تھے کہ جب اس میں موصول کے بعد جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے، جیسے ظرف آ گیا تو اب ظرف کا کیا کریں گے وہ دیکھتے ہیں۔ تو بس کیا کریں گے کہ اس کو آپ پہلے متعلق کریں گے، کسی جملہ بنائیں گے، جملہ یا شبہ جملہ بنا کے پھر اس میں موصول کا صلہ بنائیں گے، موصول صلہ پھر مل کے جو پیچھے بنے گا وہ بنا دیں گے۔ قتلت الذی فوق السطح، میں نے قتل کیا، کس کو کیا بھائی؟ اس کو کیا کہ جو سطح کے اوپر تھا، جو چھت کے اوپر تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو قتلت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل۔ اب ہم نے آگے جو جس کو قتل کیا ہے وہ کیا ہوگا؟ مفعول بہ۔ اب اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے کیا بنے گا؟ مفعول بہ۔ اس میں موصول کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جملہ۔ یہاں پہ مضاف مضاف الیہ مل کے یہ تو ظرف ہے، فوقا اوپر ہونا، مفعول فی ہے، ظرف ہے، ظرف مکان ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں پہ نکالیں موجودن، موجودن اس میں مفعول نکال لیں، موجودن اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اور فوق السطح مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہو جائے گا موجودن کا۔ ٹھیک ہے، توجہ سے سمجھیں، موجودن اس میں مفعول، اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل، راجع بسوئے اس میں موصول، اس میں موصول کی طرف لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اس ضمیر عائد کہتے ہیں اس کو، تو ضمیر عائد۔ ٹھیک ہے، موجودن اس میں مفعول، اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس میں موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے قتلت فعل کا مفعول بہ، قتلت فعل اپنے مفعول بہ سے مل کے فاعل، تو ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آ جائیں کچھ تراکیب ہم اس کی حل کرتے ہیں۔ جب اس میں موصول کے بعد جار مجرور یا ظرف ہو، یہ اس کی ترکیبیں انہوں نے یہاں پہ دی بھی ہیں، جس طرح سے یہ دیکھیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب اس میں موصول کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور ہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ تو یسبح فعل تسبیح کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تو تسبیح کی جاتی ہے، تسبیح کرتے ہیں، کون کرتے ہیں بھائی؟ جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، تو یہ اس کا فاعل بن جائے گا، ما اس میں موصول اپنے صلہ معطوف، یہ ابھی ہم ترکیب کرتے ہیں بہرحال، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ اور تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمان زمین میں ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو یہ اللہ اس میں جلالت، یہ جو ہے وہ مفعول بہ یہاں پہ واقع ہو رہا ہے، لیکن حرف جر کے واسطے سے مفعول بہ واقع ہو تو اس کو بولتے ہیں مفعول بہ غیر صریح، تو یہاں پہ یہ غیر صریح ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ ہم مفعول بہ اس کو نہیں بولیں گے، کیونکہ جب جار مجرور ہو تو اس کو ظرف لو ہی بنائیں گے، عبارت میں اس کا یہ یسبح فعل موجود ہے متعلق، تو اس کے متعلق کر دیں گے، متعلق ہے یہ، جس کے متعلق کریں اسے اس کا متعلق بولتے ہیں۔ تو یسبح فعل ہے اور للہ جار مجرور اس کے ظرف لو۔ اب آ جائیں اس میں موصول کی ترکیب دیکھیں، ما اس میں موصول ہے، ما اس میں موصول واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جو آگے جملہ آ رہا ہے اس میں سے آپ کوئی سی بھی ضمیر اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ ما اور من ان کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ سب کے لیے آتے ہیں۔ باقی جو الذی ہے وہ واحد مذکر کا، اللذانی، اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے ہوتے ہیں، الذین جمع مذکر، اللتی، اللتانی، اللتینی وہ پھر مؤنث کے، اسی طریقے سے وہ آپ الف نون کے اضافے سے اور نون کے الذین یا ما قبل مکسور اس کے پہچان جو ہے اس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ میں یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ما
یہ مذکر واحد، مذکر واحد، تثنیہ جمع، مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، تو آپ صلے کے اندر جو ضمیر ہے کوئی سی بھی آپ اس کی جانب لوٹا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ما اسم موصول، ہم نے دیکھا ما اسم موصول کے بعد جار مجرور ہے، کیا کریں گے؟ متعلق محذوف نکالیں، موجود نکال لیں کہ جو کچھ آسمان میں موجود ہے۔ موجود، موجود اسم مفعول، ہوا ضمیر نائب الفاعل، راجع بس ہوا اسم موصول، ضمیر عائد، ہوا ضمیر نائب الفاعل، ضمیر عائد جو لوٹ رہی ہے اسم موصول کی طرف۔ موجود اسم مفعول، ہوا ضمیر نائب الفاعل، جار مجرور ظرف مستقر سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کر اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، اس کی پوری ترکیب سیم یہی والی ہو جائے گی۔ ما اسم موصول، جار مجرور متعلق موجود، ہوا ضمیر نائب الفاعل، راجع بس ہوا ضمیر عائد، اسم موصول ہوا موجود اسم مفعول، ہوا ضمیر نائب الفاعل ظرف مستقر مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے ما اسم موصول کا صلہ، ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے معطوف علیہ مل کے یسبح فعل کا فاعل، تسبیح کرتا ہے کون؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے موجود ہے، ہم نے موجود نکالا تھا، جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے وہ تسبیح کرتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہوئی چیزیں؟ تسبیح کرنے والی یہ سب فاعل ہیں، یہ فاعل ہو گئے، اور جار مجرور ظرف لغو ہوا۔ ویسے یہاں پہ مفعول بھی غیر سری ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب مفعول بھی حرف جر کے واسطے سے آئے تو مفعول بھی غیر سری، لیکن عبارت میں کیونکہ جار مجرور ہوتا ہے تو ہم اس کو ظرف لغو ہی بولتے ہیں۔ یہ ہماری بات کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ جب اسم موصول کے بعد جار مجرور ہوگا تو ہم اس کو کسی متعلق کر کے صلہ بناتے ہیں۔ اسی طرح باقی مثالوں میں بھی ہم نے اسی طرح سے ترکیب دیکھنی ہے کہ علم فعل ہے، جان لیا، اب کیونکہ یہ معروف کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اب آگے اس میں موصول جان لیا، اب آگے کیونکہ اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے، جان لیا ہے، کس نے جان لیا ہے اس کا بیان نہیں ہے کہ کس نے جانا ہے، تو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو گئی۔ جان لیا ہے اس نے، یعنی یہ قرآن پاک میں علم ما فی قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تو ما اس میں موصول آ گیا، فی حرف جر ہے، قلوبی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ کی ترکیب کس قاعدے کے تحت کی؟ اسم کے بعد ضمیر ہو، پکا قاعدہ ہے مضاف الیہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے قلوبی پر تنوین نہیں آئی، معنی تنوین مضاف ہونا ہے، تو مضاف الیہ مل کے مجرور ہیں، جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوگا موجودن کے، موجودن فعل ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، بلکہ یہاں پہ آپ موجودن، موجودانی، موجودونا، کیونکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں، اور یہ کیونکہ جمع مذکر کی ضمیر ہے اور آگے جو بات ہو رہی ہے مطلب اس اعتبار سے جمع مخاطب ہے، تو یہاں پہ موجودون ہم کر دیتے ہیں، موجودون اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر ہوم ضمیر، بلکہ ہوم ضمیر اس کا نائب الفاعل راجع بس ہوئے اس میں موصول۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ جو ما اس میں موصول ہے واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب ضمیر اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں، ما اس میں موصول اور من اس میں موصول کی طرف، تو ہوم ضمیر اس کا نائب الفاعل راجع بس ہوئے اس میں موصول ضمیر عائد، موجودون اس میں مفعول اپنے ہوم ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے ما اس میں موصول کا صلہ، ما اس میں موصول اپنے اس صلے سے مل کے علم فعل کا مفعول بہ، علم فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، لفظی طور پہ، ویسے معنی انشائیہ کیونکہ یہ قرآن کریم کی اخبار ہے۔ اچھا، خلقنا السماوات والارض، اور اسی طرح یہ بھی معنی انشائیہ ہی ہونا چاہیے، قرآن کریم کا ایک لفظاً خبریہ اور معنی انشائیہ، غالباً جو انہوں نے اگر ادھر کچھ اس طرح کی جملے کی ترکیب کی بھی ہو تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے کہ معنی انشائیہ ہو نہیں، یہاں پہ اس انداز کی کوئی ترکیب حل نہیں کی ہوئی۔
چلیں بہرحال معنی انشائیہ کیونکہ اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں. انشاء کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں، اور جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اچھا، اس کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھیں خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ ما اسم موصول ہے، آگے ظرف آ گیا. اسی طریقے سے محذوف نکال کے اس کے مطابق ضمیر لوٹا کے جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ شبہ جملہ بنا کے یوں کر کے آپ نے ترکیب کر کے موصول کا صلہ بنانا ہے. موصول صلہ مل کے پیچھے جو بھی واقع ہوں گے، یہاں پہ کیونکہ معطوف واقع ہو رہے ہیں تو معطوف علیہ مل کے خلقنا، ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، اور جو کچھ بھی بینہما لاعبین، ان دونوں کے درمیان لاعبین. ویسے تو لاعبین لعب کا معنی کھیل کود ہوتا ہے، یا اس سے مراد بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا، ترجمہ ویسے اپنے اندازے سے نہیں کیا جا سکتا. اور جو ان کے درمیان، یا ستاروں سے مراد لے سکتے ہیں کہ جو گرد کائنات میں گردش ہے، یا جو بھی بہرحال تو جو کچھ بھی بنایا گیا ان دونوں کے درمیان، تو جو بھی ہے تو یہاں پہ وہ مفعول بہ بن جائے گا. معطوف علیہ مل کے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہ. اچھا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. تو لہو کو جار مجرور کو متعلق کر کے خبر مقدم کریں، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے مبتدا واقع ہو جائے گا. معطوف علیہ مل کے یہ مبتدا اور یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. تو آپ کو بتایا ہے کہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے بسا اوقات مبتدا، بسا اوقات خبر، بسا اوقات فاعل، بسا اوقات مفعول بہ بھی واقع ہوتا ہے. اب یہ آگے جو ہے مثال دے رہے ہیں فاعل واقع ہونے کی، کہ جب اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے فاعل واقع ہوگا، وہ مثالیں انہوں نے. اچھا، یہ ترکیبیں حل کر دی ہیں، لیکن ہمیں ترکیب حل کرنے کے لیے انہوں نے الگ سے مثالیں نہیں دی ہوئی. لیکن بہرحال جب اس میں موصول مبتدا واقع ہو رہا ہو تو یہ اب آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں. یہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کے مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. دیکھ لیتے ہیں. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، رأیت فعل، تا ضمیر مفعول بہ، ٹھیک ہے، اور مفعول بہ کہہ رہا ہوں فاعل. رأیت فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، کہ تو نے دیکھا، الذین آپ نے دیکھا، الذین فی قلوبہم مرض. اب کن کو دیکھا ہے آپ نے؟ ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. اب دیکھیے اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں. الذین اس میں موصول، فی حرف جر، قلوب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے کیونکہ یہ جمع مذکر ہے تو اسی کے متعلق کریں گے کہ جو اس کے مطابق ہو. ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری موجود ہے. ہاں یوں کر لیں، موجودون کر، بلکہ ہم ضمیر لوٹا دیں گے اس میں موصول کی طرف. تو آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. اب دیکھیے فی جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے یہ ہم ضمیر تو اس کی طرف لوٹ رہی ہے. اب مرض یہ کیونکہ بیماری یہ مذکر ہے اور واحد ہے، تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو خبر ہے، مبتدا خبر میں بھی تو مطابقت ہم نے رکھنی ہے کہ اگر یہ مذکر ہے اور واحد ہے تو پھر ہم نے واحد مذکر ہی خبر نکالنی ہوگی اور اسی کے متعلق کرنا پڑے گا. لیکن اس میں موصول کی طرف جو ضمیر لوٹنی چاہیے جملے کے اندر سے، وہ ہم ضمیر لوٹ جائے گی جمع مذکر کی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہاں نکالیں گے موجودن، یہ
فی حرف جر ہے، قلوبی مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، یہ قاعدہ بتا چکے ہیں کہ اسم کے بعد جب ضمیر ہو تو وہ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ مضاف الیہ مل کے مجرور جار مجرور مل کے متعلق ہوں گے موجودن کے۔ موجودن اس میں مفعول، اس میں ہم ضمیر اس کا نائب الفاعل، اور ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اور مراد مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے رأیت فعل کا مفعول بہ، فعل تا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ معنی انشائیہ، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ یذکر من یخشی، من اسم موصول ہے، فعل یذکر من یخشی، اب اس میں من جو ہے وہ اپنے صلے سے مل کر، اور یہاں پہ یا تو فاعل واقع ہوگا یا مفعول بھی، ترجمے کے اعتبار سے پتہ چلے گا۔ اس کا اعراب جو ڈکشنری سے تلاش کیے جائیں گے، ذال کاف را، اور پھر اس اعتبار سے یہاں پہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ ذکر وہی کرتا ہے جو خوف رکھتا ہے، جو ڈرتا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فاعل بن جائے گا، یا اگر کوئی اور اس کا جو آتا ہو ترجمہ تو بہرحال فاعل یا مفعول واقع ہوگا۔ یہ بلکہ انہوں نے یہاں پہ کیونکہ مفعول کی مثالیں دی تھیں، جب اس میں موصول مبتدا واقع ہو رہا ہو، اچھا جب اس میں موصول مبتدا واقع ہو رہا ہو، جب اس میں موصول مبتدا واقع ہو رہا ہو، اچھا یہ مفعول بہ کی یہ والی مثال ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو بہرحال مفعول بہ ہے، مبتدا کی بھی انہوں نے مثال غالباً دی بھی ہوگی یہاں پہ، اچھا بہرحال یہاں پہ تو کئی مبتدا کی مثال نہیں ہے اس میں۔ اس مثال کو انہوں نے حل کیا ہوا ہے کہ جب شروع میں معرفہ ہے تو وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو بہرحال قد افلح من تزکا میں بھی دیکھیں فعل ہے، اور باب فعال کا واحد مذکر غائب کا ماضی کا صیغہ، من اس میں موصول، تحقیق فلاح پا گیا، من تزکا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے تزکیہ کر لیا تو وہ فلاح پا گیا۔ فلاح پا گیا کون؟ جس نے تزکیہ کیا، تو یہ فاعل مل ہو جائے گا اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو ضروری طور پر ہم نے ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں، جو قواعد اس کے پڑھ لیے اور اپلائمنٹ وغیرہ اجرا کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس میں موصول کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں موصول جب بھی ہوگا تو اس کے بعد ایک جملہ ہوگا، اس کو صلہ بولتے ہیں، اس جملے میں ایک ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کی طرف لوٹے گی، وہ ضمیر عائد ہوتی ہے۔ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے یا تو مبتدا یا خبر یا فاعل یا نائب الفاعل یا پھر مفعول بہ واقع ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا پھر ظرف آ جائے تو پھر اس کو کسی متعلق کر کے اس میں موصول کا صلہ بنایا جاتا ہے۔ بس یہ جو ہے وہ اس میں موصول کے بنیادی قواعد ہم نے پڑھے، انشاءاللہ حرف مشبہ بالفعل اگلے کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔